السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہماری حالت یہ ہوتی جا رہی ہے کہ ہم دنیا کمانے کے لیے تو بہت کوششیں کرتے ہیں مگر فکر آخرت سے غافل رہتے ہیں۔ دن رات مالدار بننے کے سنہرے خواب تو دیکھتے ہیں، عمدہ گاڑیوں میں گھومنے، نئے نئے فیشن اپناتے ہیں، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں مرنا بھی پڑے گا اور اس ہستی بستی دنیا کو چھوڑ کر خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہوگا۔ ہم میں سے کسی کو معلوم ہے کہ ہماری موت کب آئے گی؟ یہ رات ہماری زندگی کی آخری رات تو نہیں، ہمارے پاس تو اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ایک کے بعد دوسرا سانس لے پائیں گے یا نہیں۔ ممکن ہے کہ جو سانس ہم لے رہے ہیں وہی آخری ہو، دوسرا سانس لینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ آئے دن یہ خبریں ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ فلاں شخص بالکل ٹھیک ٹھاک، اسے بظاہر کوئی بڑی بیماری بھی نہیں تھی، لیکن اچانک ہارٹ فیل ہوا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچانک موت کا شکار ہو کر اندھیری قبر میں جا پہنچا۔ آئیے اپنے آپ کو غفلت سے جگانے کے لیے ایک سبق آموز واقعات سنیے اور گناہوں سے توبہ کر کے آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائیے۔ ایک میڈیکل کالج میں ایک ذہین طالب علم اپنے دوست کے ساتھ پکنک منانے چلا۔ پکنک پوائنٹ پر پہنچ کر اس کا دوست ندی میں تیرنے کے لیے اترا مگر ڈوبنے لگا۔ مستقبل کے ڈاکٹر نے اس کو بچانے کی غرض سے جذبات میں آ کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اب وہ تیرنا تو نہیں جانتا تھا، لہٰذا خود بھی پھنس گیا۔ قسمت کی بات کہ اس کا دوست تو جیسے تیسے کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، مگر افسوس وہ مستقبل ڈاکٹر بیچارہ ڈوب کر موت کے گھاٹ اتر گیا۔ کوہرام مچ گیا، ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا پانی کے موجوں میں ڈوب گیا، ماں باپ کے سہانے سپنے پورے نہ ہو سکے اور وہ بیچارہ ذہین اسٹوڈنٹ فائنل کے امتحان کا رزلٹ ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی قبر میں جا پہنچا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیے، فکر آخرت پیدا کیجیے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیجیے۔ اگر ہم فکر آخرت سے غافل رہتے ہوئے یوں ہی دنیا کی رونقوں میں بدمست رہے اور اچانک کسی خطرناک بیماری یا حادثے کا شکار ہو جائے، یا اچانک ہی ہماری سانسیں رک گئی اور ہم موت کے گھاٹ اتر گئے، تو پھر سوائے پچھتانے کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اپنے دل و دماغ سے یہ خوش فہمی نکال دیجئے کہ ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، اچھا بھلا صحت مند انسان ہوں، ابھی تو لمبی زندگی پڑی ہے، بڑھاپے میں نیکیاں کر لوں گا۔ یاد رکھیے، موت صرف بڑھاپے یا بیماری میں ہی نہیں آتی، بلکہ اچھے بھلے صحت مند ہنستے کھیلتے نوجوان بھی اچانک موت کا شکار ہو کر اندھیری قبر میں چلے جاتے ہیں۔ اس دنیا کی حیثیت ایک راستے کی طرح ہے جسے طے کرنے کے بعد ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب وہ منزل جنت ہوگی یا دوزخ، اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم نے یہ سفر کس طرح طے کیا ہے۔ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن کر یا نافرمان بن کر۔ افسوس ہے اس پر جو دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کے باوجود بھی اس کے دھوکے میں مبتلا رہے اور موت سے بالکل غافل ہو جائے۔ یاد رکھیے، جو شخص دنیاوی نعمتوں سے دل لگاتا ہے وہ اپنی آخرت کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ غفلت بندے کو گناہوں پر بہادر کرتی ہے، غفلت بندے کو نیکیوں سے دور کرتی ہے، غفلت رب کریم کی ناراضی کا سبب بنتی ہے۔
اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اچھی تجارت و ملازمت اللہ پاک کی نعمت ہے۔ عالی شان مکان اور اس میں ڈھیروں سہولیات نعمت ہے۔ بہترین سواری بھی عظیم نعمت ہے۔ ماں باپ کے لیے اولاد بھی نعمت ہے، مگر یاد رکھیے کسی بھی دنیاوی نعمت میں ضرورت سے زیادہ مشغولیت غفلت کا اور نقصان کا سبب ہے۔ اس لیے ہوش میں آئیے اور آخرت کی تیاری کیجیے، نہیں تو مرنے کے بعد زبان سے صرف کاش ہی نکلے گا کہ کاش ہم نے نماز پڑھی ہوتی، کاش قرآن پڑھا ہوتا، کاش اللہ کی عبادت کیا ہوتا، تو آج مرنے کے بعد اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن، نماز اور اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔